إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. معزز و محترم حاضرین جمعہ، خالق کائنات اور مالک ارض و سما نے ہمیں ایسا نظام عطا فرمایا ہے کہ جس کی اتنی خوبیاں ہیں کہ ہم جیسے چھوٹی زبان والے اس کو بیان کر سکیں۔ انہی نظاموں میں سے ایک نظام سعادت جو حقیقت میں دنیا کی سعادت کی ضامن ہے، وہ ہے نظام امانت داری۔ آج ہم سماج میں، معاشرے میں، ملکی پیمانے پر اور بیرونی ملک کے سطح پر رونا رو رہے ہیں کہ ہماری وقف کی جائیداد جا رہی ہے، وقف کے یہ جو زمینیں ہیں دوسرے قبضے کر رہے ہیں۔ اس کی اصل وجہ ہے میرے بھائیوں، اس میں ہماری کوتاہی سب سے پہلے شامل ہے۔ اگر ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ نظام کو مضبوطی سے تھامے رکھتے تو یہ نوبت نہیں آتی، مگر پریشانی کا عالم یہ ہے جسے بھی کوئی منصب ملتا ہے یا جسے کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے یا جسے کسی کا امین بنایا جاتا ہے یا جسے کسی کا خیر خواہ سمجھا جاتا ہے، جس کو کسی کا پاسباں مان لیا جاتا ہے، وہ سب سے بڑا خائن نکلتا ہے، چور نکلتا ہے، ڈاکو نکلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری حالت اس طرح سے ناگفتہ بے ہے، ہماری حالت برخستہ ہے، جس کی وجہ سے ہماری امت کے سارے افراد اس وقت رونا رو رہے ہیں کہ ہماری زمینیں جا رہی ہیں۔ مسلمانوں، ذرا غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کس مقصد سے پیدا کیا ہے۔ ہمیں پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی اس کی عبادت کی جائے، اور دنیا میں اس کے قانون کی بالادستی ہو،
قرآن کی بالادستی ہو، سنت رسول کی بالادستی ہو، اور سنت رسول سے اور قرآن کریم کے نظام سے جو بھی نظام ٹکرائے اسے پسے پشت ڈال دو، اس کے سمندر کے کنارے ڈال دو، اسے جو ہے بھول جاؤ، اسی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ مگر یہ امانت داری جو ایک نظام ہے، نظام الہی ہے، پوری دنیا کے لوگ چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سب کے یہاں اس کی فضیلت، اس کا مقام مسلم ہے۔ اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں ہندوستان پہ رہ کر کے امانت داری کا ثبوت نہیں دے سکتا، یہ عذر لنگ ہے۔ آپ اگر امانت داری کا ثبوت پیش کرنا چاہتے ہیں، امین بننا چاہتے ہیں، تو ایک غیر مسلم بھی آپ سے محبت کرے گا، ایک سکھ بھی آپ سے محبت کرے گا، ایک چھوٹا بچہ بھی محبت کرے گا، ایک وہ آدمی جس کے دماغ میں فطور ہے وہ بھی آپ کی امانت داری کو دیکھ کر کے آپ پر فریفتہ ہو جائے گا، آپ پر فدا ہو جائے گا، اور آپ کے دین کے بارے میں وہ پوچھنے پر مجبور ہو جائے گا۔ بھلا بتائیے آپ کون سے انسان ہیں، کس مذہب کے ماننے والے ہیں، آپ کتنا اچھا اخلاق اور آپ کتنی امانت داری، بھلا کس مذہب سے آپ نے تعلیم حاصل کی ہے؟ اس طرح سے آپ کا دین بھی پھیلے گا اور آپ یہاں بھی اور وہاں بھی اللہ رب العالمین کی ہاں سعادت سے ہمکنار ہوں گے۔ اب آئیے قرآن کریم نے امانت داری کا پیغام ہمیں کیسے سکھایا۔ امانت داری ایک اتنی اہم چیز ہے، اتنی مضبوط ذمہ داری ہے کہ اس ذمہ داری کو اللہ رب العالمین نے آسمان پہ اتارا، آسمان نے انکار کر دیا، زمین پہ اتارا، زمین نے کہا، مٹی نے کہا، ساتوں زمین نے کہا اللہ یہ اتنی بڑی ذمہ داری، اتنی بھاری ذمہ داری مجھ سے ادا نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے پہاڑ پہ اس ذمہ داری کو اتارا، پہاڑ تم بہت سخت ہو، تم چٹان ہو، تم لوہا ہو، تم مضبوط ہو، تم اسٹیل کی طرح سے طاقتور ہو، یہ امانت داری لے لو۔ پہاڑ نے بھی انکار کر دیا، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے اس ذمہ داری کو اٹھایا، اس لیے کہ انسان کے پاس اس امانت داری کو اٹھانے کی طاقت ہے اور قوت ہے۔ اللہ نے اس کے دل میں، اس کے اعضاء و جوارح میں، اس کے جسم و جان میں اتنی طاقت دی ہے کہ اس امانت کو اٹھا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، مگر بات یہ ہے کہ انسان نے جب امانت داری کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد کما حق ہوا ادا نہیں کیا، اس نے ظلم کیا، اس نے خیانت کی، اس نے غداری کی، اس نے کنڈی مار کر کے منصب پر بیٹھا رہا اور رات اور دن صرف اسی فکر میں سوچتا رہا کہ میری جائیداد رات میں 2 گنی کیسے ہو جائیں گی، 3 دن کے بعد 3 گنی کیسے ہو جائیں گی، 4 گنی کیسے ہو جائیں گی، میں جو ہے ملک کا سب سے بڑا مالدار کیسے بنوں، وہ بھی غیروں کی زمین پہ، امانت کی زمین پہ، وقف کی زمین پہ، اور امت اسلامیہ کے پاکیزہ نفوس کے عطا کردہ زمین پر۔ یہ حال ہمارا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تودوا الامانات الی اہلها، اللہ رب العالمین تمہیں حکم دیتا ہے، یہ قرآن کا نظام ہے، نظام الہی ہے، عرش کا نظام ہے کہ اللہ تعالی تم میں سے جس کو بھی کسی منصب کا یا کسی کام کا ذمہ دار بنایا ہے، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، یہ حکم واجبی ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں، ایسا نہیں کہ کسی نے کیا تو ہمارا کام ہو گیا، یہ فرض کفایہ نہیں ہے، فرض عین ہے، ہر ایک کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العالمین نے یا امت اسلامیہ نے اس پر جو بھی ذمہ داری دی ہے، اس ذمہ داری کو، اس امانت کو کما حقہ پورا کرے اور امانت کو اہل امانت تک پہنچائے۔ ان اللہ یأمرکم ان تودوا الامانات الی اہلها، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے مستحقین تک پہنچا دیا کرو، اللہ کا حکم ہے میرے بھائیوں۔ اور اس حکم پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کھڑے اترے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کون نہیں جانتا ہے کہ مکہ والوں نے آپ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، طائف والوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس سنگدلی سے پیش آیا۔ اس کے باوجود جب اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آتا ہے اے نبی، اے مسلمانوں، مکہ والوں نے
تم پر بہت ظلم کیا ہے، تمہارا خون بہایا ہے، تمہارے مال دولت کو بالکل ناپید کر دیا ہے، تمہارا جینا حرام کر دیا ہے، محض اس لیے تم نظام الہی کو فالو کرتے ہو، اب مدینہ چلے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو گھر سے نکلتے ہیں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر پہ کہتے ہیں کہ تم مکہ پہ رہو، اس لیے کہ میرے پاس مکہ والوں کی، جن لوگوں نے مجھے ستایا ہے، جن لوگوں نے مجھے مارا ہے، جن لوگوں نے مجھے پریشان کیا ہے، جن لوگوں نے میرے پیروکار کو پریشان کیا ہے، انہی لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، جائز نہیں ہے کہ امانت کو میں ہڑپ جاؤں۔ چاہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے غصے کے مسلمان چاہتے تو آپ کو کہتے اللہ کے رسول ان کے امانت کی کیا بات ہے، ان لوگوں نے ہمیں مارا، ہمیں پریشان کیا، ان کی امانت کو ہڑپ لیں، ہمیں پیسے کی ضرورت ہے، مصلحت یہی ہے کہ ان کے پیسے کو کھایا جائے۔ آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی اپنی جان کو ہتھیلی پہ لے کر کے تم مکے پہ رہو، میں اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی راہ لیتا ہوں۔ آپ دونوں نکل گئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ پہ چھوڑ کے گئے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو امانتیں تھیں وہ امانتیں ان مشرکین اور مکہ والوں کو اور قریش والوں کو پہنچا دیں، اس لیے کہ رب کا حکم ہے، وہ نبی تھے، نبی کی شان کے شان نہیں ہے کہ وہ امانت کی خیانت کرے، لہذا اس حال میں بھی ناگفتہ بے حالت میں بھی جس حالت میں آپ کو پریشان کیا گیا آپ نے امانت کو لوٹانے میں کسی طرح کی خرد برد نہیں کیا، یہ ہے نبی کی شان۔ تمام انبیاء کرام نے، صرف میرے نبی نہیں، تمام انبیاء کرام کا یہی شیوا ہے، یہی طریقہ ہے، اور تمام انبیاء نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ جیسے ہم امین ہیں تم بھی امین بنو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی قوم سے خطاب کر کے فرمایا انی لکم رسول امین، اے لوگو میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ایک پیغمبر ہوں، اللہ کا پیغام آتا ہے تم کو پہنچانے والا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے امین، اور میں امانت دار ہوں، خائن نہیں ہوں، اللہ کی طرف سے جو بھی بات آئے گی تم تک پہنچانے میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کروں گا۔ میرے نبی حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اللہ رب العالمین کی طرف سے جتنی بھی باتیں آئی ہیں ساری باتیں امت مسلمہ کو پہنچا دیا ہے، اور جتنی بھی امانتیں آپ کے پاس تھیں سب امانتیں لوگوں کے پاس پہنچا دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پہ جب خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے فرمایا تھا لوگوں کیا میں نے امانت پہنچا دی کہ نہیں؟ لوگوں قیامت کے دن اللہ رب العالمین میدان محشر میں مجھ سے پوچھے گا، تم سے پوچھے گا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے پاس رسول بن کے گئے تھے بتاؤ کہ اس نے امانت کی خیانت کی یا امانت داری کا ثبوت پیش کیا؟ کیا جواب دو گے؟ سب نے مل کر کہا تھا آئے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے امانت کے طور پر جو آپ کی طرف وحی کی تھی انت بلغتا، آپ نے پہنچا دیا ہے، کما حق ہو پہنچا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے رب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اللہ یا اللہ کے اے اللہ تعالیٰ تو گواہ رہا، میری امتی نے آج اس مبارک سرزمین پہ اور حج کے مشاعر پہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے، کہیں خیانت نہیں کی ہے، اللہم فاشہد، اللہ تو گواہ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے امانت دار تھے، نبوت سے سرفراز ہونے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین کے نام سے جانے جاتے تھے۔ حجر اسود کا واقعہ آپ سب کو معلوم ہے، جب خانہ کعبہ سیلاب کی وجہ سے ڈھا گیا، سیلاب کی وجہ سے ٹوٹ گیا تو قریش کے لوگوں نے خانہ کعبہ کو از سر نو تعمیر کرنے کا عزم کیا، پختہ ارادہ کیا، مگر ان لوگوں نے بھی اعلان کیا اور کہا لوگوں یہ اللہ کا گھر ہے، پاکیزہ گھر ہے، مقدس گھر ہے، اللہ تعالیٰ پاک کے علاوہ کسی کو قبول نہیں کرتا، لہذا اس گھر کی تعمیر میں سب کوئی اپنا اپنا چندہ دے، اپنا اپنا ڈونیشن دے، مگر اس میں شرط یہ ہے کوئی بھی حرام کا پیسہ نہ دے، زنا کا پیسہ نہ دے، سود کا پیسہ نہ دے، شراب کا پیسہ نہ دے۔ تمام لوگوں نے پیسہ اکٹھا کیا، پیسہ کم پڑ گیا، جتنے میں خانہ کعبہ تعمیر تھا اتنے میں خانہ کعبہ بن نہ سکا، تھوڑا سا حصہ
جو آپ لوگ حج کرنے گئے ہیں دیکھے ہوں گے تھوڑا سا حصہ چھوٹا ہوا ہے، اس لیے کہ قریش کے پاس اتنا حلال پیسہ نہیں تھا کہ حلال پیسے سے اس کی تعمیر کر سکے، جتنے حلال پیسے تھے اتنے حلال پیسے سے اس کی تعمیر کی گئی۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، حجر اسود کو وقتی طور پر نکالا گیا تاکہ جب تعمیر ہو جائے تو اس کو اپنی جگہ پہ سیٹ کر دیا جائے۔ خانہ کعبہ میں حجر اسود ایک مقدس پتھر ہے جو جنتی پتھر ہے، اور جب جنت سے پتھر آیا تھا تو بالکل سفید تھا، دودھ کی طرح اس کا رنگ تھا، لیکن بنو آدم کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ حجر اسود کو جو بوسہ دے گا، بہت سارے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جب بوسہ دیتا ہے تو زبان سے اس کی گناہ کو کھینچ لیتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ حجر اسود پہلے دودھ کی طرح سے بالکل سفید تھا، بعد میں گناہوں کی وجہ سے کالا کیسے ہو گیا؟ جیسے آپ کچن میں کوئی سامان رکھیں اور اس کچن میں کوئی کھانا پکائے، آپ 1 مہینے 2 مہینے کے بعد دیکھیں کہ اس میں گرد غبار کے پردے پڑ گئے ہیں، تو جو بھی انسان ماحول پہ رہتا، گندا ماحول پہ رہتا ہے تو اس کا اثر اس پر بھی پڑتا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے اس خانہ کعبہ کے اندر جو حجر اسود ہے اس پر اثر پڑتا ہے، وہ کالا ہو گیا ہے۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا جب خانہ کعبہ میں حجر اسود کو رکھنے کی باری آئی تو تمام لوگوں نے کہا کہ یہ شرف، یہ عزت، یہ مقام مجھے حاصل ہو، ہمارے قبیلے کا حاصل ہو۔ تمام قبیلے والوں نے اختلاف کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنایا اور کہا کہ ایسا نہیں۔ ان لوگوں نے، قریش کے لوگوں نے، تمام لوگوں نے میٹنگ کر کے یہ طے کیا کہ آئندہ کل فجر میں جو سب سے پہلے کھانا کھائے پہنچے گا وہی اس پتھر کو اپنے دستے مبارک سے اپنی جگہ پہ سیٹ کرے گا۔ دیکھا سب لوگ انتظار کر رہے تھے، جب خانہ کعبہ کل فجر کے وقت پہنچے، دیکھا حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ امین الامہ، اس دنیا کے امین، سب سے بڑے امانت دار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے تمام لوگوں نے بیک وقت ہو کر کے آواز اٹھائی، جاء الامین، امانت دار آ گئے۔ اگر مکہ کے سرزمین پہ اگر کوئی امانت دار ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس وقت آپ نبی نہیں بنے تھے، امین کے نام سے جانے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا فیصلہ یوں ہے میرے بھائیوں، میں کسی کے دل کو دکھانا نہیں چاہتا، تم لوگ ایسا کرو ایک چادر لے کے آؤ اور اس چادر میں پتھر کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کے رکھتا ہوں، اور چاروں قبیلے کے لوگ ہر قبیلے کے سردار چادر کے چاروں کونا کو پکڑے، اس سے سب کی دل جوئی ہو جائے گی، سب کی شراکت داری ہو جائے گی، اور آپ نے اس طرح سے خانہ کعبہ کے اندر پتھر کو لگا دیا۔ یہ تھے امین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ہمیں اور آپ کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ وتخونوا اماناتکم ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، تم اللہ کی خیانت نہ کرنا، اللہ کے رسول کی خیانت نہ کرنا، اور آپس میں جان بوجھ کر کے کسی کام کی خیانت نہ کرنا۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ قرآن کریم کی آیت کس کے لیے ہے؟ قرآن کریم کی آیت کس کے لیے ہے؟ سب کے لیے ہے، چھوٹا سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا، بڑے سے بڑے منصب پر، وزیر اعظم سے لے کر کے چھوٹے گھر کے ذمہ دار تک، سب کے لیے قرآن کی آیت ہے۔ اگر کسی کو اللہ رب العالمین نے منصب علیٰ عطا فرمایا ہے، وہ بھی امین ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے اپنی رعیہ کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، اپنے ملک کے افراد کے ساتھ، ہر طبقے کے ساتھ بالکل انصاف کا فیصلہ کرے اور عدل کا فیصلہ کرے، امانت کا فیصلہ کرے۔ مگر مصیبت یہ ہے آج ہمارے ملک میں، جس ملک حبیب میں جہاں ہم رہ رہے ہیں، یہ چوری اور ڈکیتی اور لوٹ اور گھسیٹ کا بازار گرم ہے، کیا بڑا کیا چھوٹا، بلکہ اس کی تعلیم دی جاتی ہے، اور جب جتنا بڑا گھوٹالہ کرتا ہے اس پر اتنے ہی طریقے سے اس پر پردہ ڈالنے کی ہر طرح کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی جلیل ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول، مجھے منصب پہ، مجھے سیاست میں کسی منصب پر قائم کیا جائے تاکہ میں اس پہ کام کروں۔ اللہ کے رسول نے کہا، اے ابو ذر رضی اللہ عنہ، انک امرؤ ضعیف، تم بہت کمزور انسان ہو، والامارۃ امانہ، اور سیاست اور امارت اور یہ منصب اور یہ جاہ، یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے،
جس کے گردن پہ سونپی جا رہی ہے، اگر اس نے صحیح صحیح ادا کیا تو اس کے لیے خیر و بھلائی ہے، اگر ادا نہیں کیا تو اللہ کے رسول نے دوسری حدیث کے اندر فرمایا ہے اگر کسی نے خیانت کی تو قیامت کے دن ينصب له لواء یوم القیامہ، ان کے پیچھے ایک جھنڈا لگایا جائے گا، جو جھنڈا لواء الغدر کے نام سے جانا جائے گا، تاکہ محشر کے لوگ پہچان سکے لوگوں یہ وہ آدمی ہے جس کے پیچھے جھنڈا لگا ہوا ہے، یہ خائن ہے، یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ انہوں نے لوگوں کے مال کو لوٹا ہے، لوگوں کے مال کو کھایا ہے میرے بھائیوں۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عد الامانۃ اذا الی من ائتمنک، جس نے تم کو امین سمجھا ہے اس کی امانت کو اس تک لوٹا دو، وہاں تک پہنچا دو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم تو ہم تمام کو امانت داری کی سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر سب ہم اس پر عمل کر لے جائیں گے تو انسان دنیا کے اندر امن امان کا ماحول قائم ہوگا اور ہر کوئی ایک دوسرے پر توکل اور ایک دوسرے پر اعتماد کرنے پر آمادہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین، اما بعد۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کہتے تھے تو ضرور بھی ضرور امانت کی بات ضرور کہتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا دین لمن لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہمیں خطبہ دیا کرتے تھے اس عظیم الشان مسئلے کا ضرور ذکر فرماتے تھے۔ وہ مسئلہ یہ ہے، آپ لوگوں سے کہتے تھے اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں ہے، اور اس شخص کی کوئی دین نہیں جو عہد و پیمان کا خیال نہیں رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں امانت داروں کے سلسلے میں کہا یہ مومن کی علامت ہے، والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون۔ مومن وہ ہے جو اپنے امانت کا، اپنے عہد و پیمان کا بھرپور خیال رکھتا ہے، بھرپور خیال رکھتا ہے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے دو باتیں سنی، ایک بات میں دیکھ چکا ہوں اور دوسری بات کا انتظار ہے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نزلت الامانۃ فی جذر قلوب الرجال، امانت لوگوں کے دل پہ پیوست ہو گئی۔ یہ حدیث میں نے سنی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول کے تعلیم کے بعد سب امانت دار ہیں، سب لوگ امانت کا خیال رکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے وہی دوسری بات بھی فرمائی تھی کہ لوگوں قیامت سے پہلے امانت کو اٹھا لی جائے گی، مجھے اس کا انتظار ہے، ابھی تک امانت نہیں اٹھائی گئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ نیند میں جائیں گے، ینام الرجل فتقبض الامانہ، لوگ سوئیں گے اور سونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے اس کی نیت بدل جائے گی اور امانت اس کے دل سے نکل جائے گی، پھر وہ اٹھے گا اور خیانت کا بازار گرم ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے یہ ضرور بھی ضرور ہوا کرے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خطاب کر رہے تھے، اسی درمیان ایک دیہاتی آدمی آیا اور کہا اللہ کے رسول متی الساعہ، قیامت کب ہے؟ تو اللہ کے رسول نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا۔ صحابہ کرام سوچے کہ اللہ کے رسول کو شاید اس کا سوال ناگوار گزرا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باتوں پہ جاری و ساری رہے۔ جب اپنی باتیں مکمل کر چکے تو آپ نے کہا کہ این السائل، وہ سوال کرنے والا آدمی کہاں ہے جس نے قیامت کے بارے میں مجھے سوال کیا تھا، میں باتیں کر رہا تھا۔ کہا کہ آنا یا رسول اللہ، کہ میں اللہ کے رسول۔ کہا کہ متی الساعہ، قیامت کب ہے؟ تو کہا کہ اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانت ضائع ہو جائے گی، جب امانت کا پاس و لحاظ نہیں رکھا جائے گا، جب امانت کے نام پر لوگ لوٹنے لگیں گے، فانتظر الساعہ، تو سمجھ جانا کہ قیامت قریب ہے۔
پھر اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول امانت کے ضیاع کیسے ہے؟ تو کہا کہ اذا اسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب کوئی منصب، جب کوئی کام کسی ایسے انسان کے حوالے کیا جائے جو انسان اس کا لائق نہیں ہے، فانتظر الساعہ، تو قیامت کے انتظار کرو۔ اب ذرا دیکھیے ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، نہیں معلوم کہ وہ لائق ہے یا نہیں لائق ہے، پیسہ ہے ووٹ پہ کھڑے ہو گئے، میئر پہ کھڑے ہو گئے، ایم ایل اے پہ کھڑے ہو گئے، ایم پی میں کھڑے ہو گئے، سب میں کھڑے ہو گئے۔ نہیں، ووٹ کس کو دینا ہے، اختیار کس کو کرنا ہے؟ جو لائق ہے، جو امین ہے، جو امانت دار ہے، جو سمجھدار ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول نے بھی فرمایا قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا کہ امانت اٹھا لی جائے گی، لوگ کہیں گے فی قبیلۃ فلان رجل امین، فلاں قبیلے میں ایک امانت دار آدمی ہے، فلاں قبیلے میں، پورے مالیگاؤں میں نہیں، اشارہ کریں گے فلاں قبیلے میں فلاں جگہ، یعنی قلت ہو جائے گی، ڈھونڈ کے نہیں ملے گا۔ اور حال بالکل ایسا ہے ہمارے سامنے کہ کہاں خیانت ہو رہی ہے ہمارے پاس۔ امانت داری ہم کو کہاں دکھانا ہے؟ سب سے پہلی جگہ جہاں ہم کو امانت داری دکھانا ہے وہ ہے اللہ کے توحید کے ساتھ۔ اللہ کی توحید اللہ کی طرف سے ہم پر سب سے بڑی امانت ہے، سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے اس کا وعدہ ہم سے لیا ہے، کب؟ جب ہم عالم ارواح پہ تھے، آدم کے پیٹ سے ہمیں اللہ نے نکالا، واشہدہم علی انفسہم فقال الست بربکم، اللہ نے ہم کو نکالا اور کہا کہ بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ ہم میں سے ہر ایک نے کہا تھا کہ بلا اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اس امانت داری کا خیال ضرور رکھیں اور اس کا پاس خیال لحاظ ضرور رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں مرنے کے بعد ہی سوال کرے گا۔ جب آپ قبر میں ڈالے جائیں گے تو 3 سوالات ہوں گے اور سارے کے سارے سوالات انہی توحید کے بارے میں ہیں۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ امانت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بھی امانت کے طور پر حکم دیا ہے، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، اللہ ضرور پوچھے گا تم کو میں نے مالدار بنایا تھا، حج کا موسم چل رہا تھا، تم نے حج کیوں نہیں کیا، زکوٰۃ کیوں نہیں دیا، نماز کیوں نہیں پڑھی، ضرور پوچھے گا۔ اور تیسری بڑی امانت یہ ہے حقوق العباد، بندوں کے جو حقوق ہیں، چاہے وہ والدین کا حق ہو، چاہے بیوی کا حق ہو، چاہے ملک و ملت کا حق ہو، چاہے سماج کا حق ہو، چاہے آپ کا منصب کا حق ہو، آپ کو اللہ رب العالمین نے کس منصب پہ بیٹھایا ہے اس کا سوال ہوگا۔ اور میں چونکہ آج وقف کے مسئلے پہ بول رہا ہوں، لہذا جو شخص وقف کا ذمہ دار ہے، جس کو وقف کا ناظر بنایا گیا تھا، جس کو اس کے لیے ترشیح کی گئی تھی، اس کا الیکشن کیا گیا تھا، اگر اس نے کچھ خرد برد کیا ہے، ایسا نہیں مسلمانوں کہ دنیا ہے تو ہم گھوس دے کر کے، رشوت دے کر کے ہم کیس کو، فائل کو دبا لیں گے۔ یوم تبلی السرائر، اور قیامت کے بارے میں کہا گیا ہے جس دن پوشیدہ چیزوں کو نکالے جائیں گے۔ آپ کے 100 سالہ زندگی میں آپ نے کیا کیا ہے، پوری فائل حاضر ہوگی، تم نے یہ کیا ہے، بیوی کے ساتھ یہ کیا ہے، بھائی کے ساتھ یہ کیا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ یہ کیا ہے، وقف کی جائیداد کے ساتھ آپ نے کنڈی مار کر کے آپ نے خود کھایا ہے، آپ نے دوست احباب کو کھلایا ہے، اپنے اڑوس پڑوس کو کھلایا ہے، اپنے اخوان کو کھلایا ہے، اپنے کنبے قبیلے کو تم نے بڑا کیا ہے۔ اور جب وقف کی جائیداد کے جب تم ذمہ دار تھے تو وقف کے آفس میں تم نے اپنے رشتہ داروں کو نوکری دی ہے، غریب بیچارے جن کے پاس ایبلٹی تھی، جن کے پاس ڈگریاں تھی، وہ تمہارے دربار پہ ماں کو باپ کو لا کر کے تمہارے دربار کو گھسیٹ دیے، مگر تم نے تمہارے کان میں جو تک نہیں رینگا، ان پر رحم نہیں کھایا تم نے۔ یہ تمہاری ذمہ داری تھی کہ جو حقدار ہے اس کو حق پہنچایا جائے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم تو ہمارے وقف کی زمین پہ ایسے لوگوں کو ناظر بنا، ایسے لوگوں کو ذمہ دار بنا جو منصف ہو، جو عادل ہو، جو امانت دار ہو، اور جو بھی خائن ہو، اللہ تعالیٰ ان کو ایسے منصب سے کوسوں دور رکھے تاکہ جس مقصد سے زمین وقف کی گئی ہیں وہ مقصد کما حق حاصل ہو، اور تمام امت مسلمہ خصوصاً ہندوستان کے غریب طبقہ لوگ اب خوشحال زندگی گزار سکے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک ہم جیے رہیں اسلام پر قائم و دائم رہیں، اور جب ہماری موت ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔